باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علی ما ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ سورہ نمل کا ترجمہ اور تفسیر نکات جاری تھے۔ آیت نمبر 56 سے لے کے 60 تک ہے کہ نہیں تھا اس کی قوم کا جواب، جناب لوط کی قوم کا جواب۔ بس جناب لوط نے بہت بڑی برائی ان میں دیکھی، لواطی دیکھی، تو ان کو روکا کہ بہت بڑا برا کام کر رہے ہو۔ تو اس کی قوم کا جواب یہ تھا کہ اسے ملک بدر کر دو، ملک بدر کر دو، نکال دو اپنی سرزمین سے خاندان حضرت لوط کو اور مومنین کو جو جناب لوط کے ساتھ ہیں، من قریتکم، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے، اپنی آبادی سے۔ انہم اناس یتطہرون، یہ مذاق اڑایا ہے کہ یقیناً یہ لوگ وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمل میں پاکیزہ ہوں، پاک باز بننا چاہتے ہیں۔ بس ان لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، وگرنہ اپنے عمل کو برا نہیں کہتے تھے۔ ہاں سمجھتے تھے برا، اپنے عمل کو برا سمجھتے تھے کہ ہم باعث بن رہے ہیں کہ نسل انسانی کو تباہ کریں۔ بس اوقات انسان سمجھتا ہے کہ برائی کر رہا ہوں، لیکن کہتا نہیں ہے کہ میں یہ برا فعل کر رہا ہوں، ٹھیک، اظہار نہیں کرتا اس کا، بس یہ مذاق اڑانا۔ انہم اناسن، بے شک یہ جناب لوط اور مومنین جو ان کے ساتھ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو یتطہرون، پاک باز بنتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، بس ہم نے ان کو اور ان کے اہل یعنی مومنین کو، خاندان کو نجات دی، الا امراتہ، سوائے اس کی بیوی کے، قدرناها من الغابرین، ہم نے اسے قرار دیا عذاب میں باقی رہنے والوں میں سے، کہ عذاب آیا اس پہ، ان کی بیوی پہ بھی آیا، کیونکہ وہ جناب لوط کی بیوی مخالف تھی جناب لوط کی، اور ان کے جو سرکش لوگ تھے ان کے گروہ میں شامل ہوئی، ان کا ساتھ دینے والی تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بس ہم نے برسائی قوم لوط پر پتھروں کی بارش۔ پتھروں کی بارش کیوں کر رہا ہوں ترجمہ؟ کیونکہ سورہ ہود کی آیت نمبر 82 میں آیا ہے کہ بارش پتھروں کی برسی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، بس اس سے واضح ہے کہ بات عام بارش کی نہیں ہو رہی، پانی والی بارش کی نہیں ہو رہی، بلکہ پتھروں کی بارش ان پہ آئی، سجیل کی بارش ہوئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، بس ہم نے قوم لوط پر برسائی پتھروں کی بارش، سنگریزی۔ فساء، بس کتنی بری تھی، مطر المنذرین، ڈرائے جانے والے، خبردار کیے جانے والوں پر یہ بارش۔ ٹھیک، اب یہ قصہ تمام ہوا، یہ زمینی اعتبار سے قصے جاری تھے۔ اب خداوند عالم مخاطب ہو رہا ہے رسول خدا سے کہ قل الحمدللہ، بس کہہ دو کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، کہ یہ جو خدا تعلیم دے رہا ہے انبیاء علیہ السلام کی، انبیاء علیہ السلام کی تعلیم دے رہا ہے، اس پہ تمام تعریف خداوند عالم کے لیے، جو جب تمام حمد اللہ کے لیے ہے تو بندوں کو بھی اللہ ہی چنتا ہے، بس بہتر ہے کہ اسی کو ہی رب مانے، اسی کو ہی رب مانے۔ قل الحمدللہ، بس کہہ دو تمام تعریف خدا کے لیے جو اللہ نے تعلیم دی۔ وسلام علی عبادہ الذین، اور سلامتی ہو ان بندوں پر، الذین اصطفیٰ، جسے خدا نے چنا، جناب سلیمان کو چنا، جناب صالح کو چنا، جناب لوط کو چنا۔ اللہ خیر عما یشرکون، کیا خدا بہتر ہے یا وہ معبود جن کو وہ شریک بناتے ہیں؟ یعنی مراد یہ کہ کیا توحید بہتر ہے یا شرک بہتر ہے؟ یہ خدا سوال کر رہا ہے کہ کیا توحید بہتر ہے یا شرک بہتر ہے؟ بس بہتر ہے کہ اسی کو رب مانے۔ ام من خلق السماوات والارض، بلکہ جس نے خلق کیا وہ بہتر ہے، بلکہ جس نے خلق کیا آسمانوں اور زمینوں کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور اس نے نازل کیا تمہارے لیے، لکم تمہارے نفع کے لیے، آسمان سے پانی۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ،
بس ہم نے اگائے اس پانی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے اگائے اس پانی کے ذریعے حدائق ذات بہجتن. بس یہ وسیلہ، یہ نہیں کہ اللہ وسیلے کا محتاج ہے، خدا نے پانی کو وسیلہ بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے. فَأَنبَتْنَا، بس ہم نے اگائے باغات بہترین صورت والے، بہترین منظر والے، ذات بہجتن یعنی ایسے باغات جن کو دیکھ کر انسان خوشحال ہو جاتا ہے. حدیقہ وہ باغ جس کے گرد دیوار ہو، کہ احادیث میں ہے کہ تمہارا دین ایک باغ کی مانند ہے جس کو دیوار لگی ہوئی ہے. بس محتاط رہو اپنے دین کے لحاظ سے، اپنے دین کے گرد دیوار بنا دو. ایسا حدیقہ ہے تمہارا دین کہ جہاں کوئی غیر نہ آ پائے اور تمہارے باغ کو، تمہاری کی ہوئی محنت کو خراب نہ کرے. ما کان لکم، نہیں تمہاری قدرت کہ انتم بتو شجرہ، اس باغ کے درختوں کو تم اگا سکو. یہ تمہاری قدرت نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے. بس اللہ کی قدرت ہے. اگر اللہ نے بھیجا بھی ہے پانی تو وہ وسیلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پانی کام کر رہا ہے، بلکہ حکم خدا سے وہ پودا نکل رہا ہے. الہ مع اللہ، بس کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ یہاں الہ بمعنی شریک ہے، کہ کیا خدا کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ بل ہم، نہیں ہے کوئی شریک. جب خالق وہی ہے، جب حمد خدا کے لیے ہے، جب خدا ہی بندوں کو چنتا ہے، تو خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ قوم ایسی قوم ہے جو توحید سے منحرف ہوتی ہے اور شرک کی طرف جاتی ہے، شرک کی طرف عدول کرتی ہے. یہاں وہ لوگ ہیں جو غیر خدا کو اللہ کے مساوی قرار دیتے ہیں. یعدلون کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک توحید سے منحرف ہو کے شرک کی طرف جاتی ہے، یا وہ لوگ وہ ہیں جو غیر خدا کو اللہ کے مساوی قرار دیتے ہیں. یعدلون یا مساوی قرار، عدول سے ہے کہ عدول یا مساوی، یا کیا ہے منحرف ہونا. بس منحرف ہونا تو توحید سے باطل کی طرف منحرف ہوتے ہیں، عدول کرتے ہیں. یا مساوی تو وہ لوگ غیر خدا کو اللہ کے مساوی قرار دیتے ہیں. ٹھیک. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.